آج کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے سورہ مائدہ کی چند آیتیں سن لیں تاکہ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہو جائے۔ جب یہ مصر سے نکل کر فرعون سے آزاد ہو کر کے صحرائے سینا میں آئے، آزادی مل چکی، تو اسی کے آگے مقدس وادی تھی، شام اور فلسطین کی سرزمین تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے آباء و اجداد کی زمین ہے، یہ انبیاء کرام کی زمین ہے، تم قدم بڑھاؤ، آگے بڑھو، ہم تمہیں غالب کر دیں گے اور تمہیں فتح دلا دیں گے، ہم فتح دلائیں گے، تم بڑھو تو۔ لیکن یہ قوم جو کہ کئی سال تک غلامی کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی، اس کا غلامانہ مزاج ہو چکا تھا اور بہت بزدل ہو چکی تھی۔ اس کا تذکرہ یہاں پر ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 20-21 میں غالباً ہے، لائٹ سے نہیں لکھ رہا ہوں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، وادی مقدس میں داخل ہو جاؤ، شام اور فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ کتب اللہ لکم، اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے، پہلے سے طے، تم فاتح تم ہوگے، بس قدم تو بڑھاؤ، پیشکش تو کرو، آگے چلو، مقدر میں لکھا ہوا تمہارے، تم غالب آ جاؤ گے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔ اور دیکھو پیچھے نہ ہٹو، اگر تم نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو خسارہ میں ہو جاؤ گے، نقصان ہوگا تمہارا۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ۔ اے موسیٰ، اس علاقے میں بڑے جابر قوم ہے، قوم عمالقہ ہے جو بہت جابر و ظالم قوم ہے، ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ ہم وہاں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ خوشی سے خود یہ لوگ نکل نہ جائیں، اور جب یہ لوگ نکل جائیں گے تو ہم خوشی خوشی داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين۔ اس میں سے دو لوگ ایسے تھے جو خوف الہی رکھتے تھے دل میں، خشیت الہی سے ان کا دل معمور تھا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ بھائی تم بارڈر پہ قدم تو رکھو، تم ادخلوا علیہم الباب، ارض مقدس کے بارڈر پہ اس کی دہلیز پر قدم تو رکھو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم داخل ہوگے اللہ تمہیں غالب کر دے گا، آگے بڑھو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، ہم تو کبھی داخل نہیں ہونے والے۔ دو ٹوک بات، بہت زیادہ پریشر بناؤ گے تو ایک کام کرو، آپ خود جائیں اور آپ کا رب جائے، جا کے لڑائی جھگڑا کریں، ہم یہیں بیٹھیں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور جا کے قتل کرے، جہاد کریں، جو کرنا کریں، ہم نہیں جائیں گے۔ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام افسردہ ہو گئے، مایوس ہو گئے اور کہا، اے میرے رب، میں تو بس اپنا اور اپنے بھائی کا اختیار رکھتا ہوں، یہ بڑی فاسق قوم ہے، اے اللہ
ہمارے اور ان کے درمیان دوری پیدا کرتے ہیں۔ یہ فاسق اور فاجر قوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا دی، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة۔ تم جو یہ گستاخی کر رہے ہو، نبی کے کہنے کے باوجود تم ارض مقدس کی طرف چڑھائی نہیں کر رہے ہو، قدم نہیں بڑھا رہے ہو، اب اس کی سزا یہ ہے کہ 40 سال تک اب تم اس ارض مقدس کو فتح نہیں کر سکو گے، اب تم اسی صحرا میں بھٹکتے رہو گے۔ محرمۃ علیہم 40 سنہ، 40 سال تک تمہاری سزا یہ ہے کہ اب تم اسی صحرا میں بھٹکو، تمہاری قسمت میں فتح نہیں ہے۔ یتیہون فی الارض، اب اس صحرا میں تم خاک چھانتے رہو، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے پیار سے کہا، موسیٰ فاسق فاجر قوم پہ افسردہ نہ ہو، غمزدہ نہ ہو۔ اب جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ کس طرح سے ان لوگوں کو یہ سزا ملی کہ وادی سینا میں رہنا ہے، اب وہ وادی سینا میں وہ بھٹک رہے ہیں جہاں کوئی اوٹ نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، دھوپ سے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی اناج نہیں ہے، کوئی غلہ نہیں ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے، پانی کے پینے کا سامان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پریشان۔ اللہ نے پھر کرم کیا، اللہ نے پھر کرم کیا اور کہا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ وادی میں بھٹک رہے تھے، دھوپ کی تپش سے پریشان ہو رہے تھے، کوئی سایہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا اور بادلوں کو حکم کر دیا کہ اس پر چھا جاؤ، جہاں جائیں تھوڑا دن بھر ان کے سروں پر رہا کرو تاکہ دھوپ کی تپش سے محفوظ رہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے بادلوں کو تمہارا سایہ بنا دیا، ابر کو تمہارا سایہ بنا دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہاری بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے من سلوہ اتار دیا۔ یہ من کیا، سلوہ کیا؟ رات میں اللہ تبارک و تعالی زیرے کے سائز کا ایک ایسا شبنم نما پانی گراتے تھے اور اس میں شیرینی بھی ہوتی تھی، مٹھاس بھی ہوتی تھی، اور وہ ان کے گھروں کے پاس گرتا تھا اور اتنی کثیر مقدار میں گرتا تھا اور گرتے ہی جم جاتا کہ وہ اگر اس سے جمع کر لیتے تھے تو دن بھر کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اور پھر سلوہ، بٹیر کے مقدار، وزن کی مقدار کا ایک پرندہ آتا تھا ان کے گھروں کے پاس میں اور بیٹھ جاتا تھا، آسانی سے وہ پکڑ لیتے اور پکڑ کر کے ان کے بھون کر کے کباب کھا لیتے تھے۔ تو یہ کھانے پینے کا اللہ نے انہیں انتظام کر دیا اس صحرا سینا میں جہاں دھوپ سے بچنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اسے کھاؤ پیو۔ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن یہ بڑے ناقدرے تھے، انہوں نے منت سلوہ کی بھی قدر نہیں کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے قدر نہ کرنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہمارے اوپر کوئی زیادتی نہیں کی، ولكن كانوا انفسهم یظلمون، بلکہ خود انہوں نے اپنا نقصان کیا۔ اب جب یہ صحرا میں بھٹکتے ہوئے 40 سال گزر گئے اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ آئے تھے فرعون سے بچ کر کے، جو 20 سال کی عمر کے آگے کے تھے وہ سارے لوگ گزر چکے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ان کے نائب حضرت یوشع علیہ السلام تشریف اسی میں سے آئے اور انہوں نے ان کی نیابت کی، اور ان کے ساتھ جو نئی نسل تھی انہوں نے پیش قدمی کی اور آگے بڑھ کر کے اریح نام کا ایک جگہ جو اس کو فتح کیا۔ جب فتح کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نصیحت کی، دیکھو فتح کے غرور میں آ کر کے تم گھمنڈ نہ کرنا، تکبر میں مبتلا نہ ہو جانا، لوٹ کھسوٹ نہ مچانا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں، اس علاقے میں داخل ہو جاؤ اور جہاں چاہو، جس جگہ سے چاہو کھاؤ، وافر مقدار میں کھاؤ پیو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، لیکن جب اس شہر میں جانا تو عاجزی کے ساتھ جانا، انکساری کے ساتھ جانا، سجدہ شکر بجا لانا اور استغفار کرتے ہوئے جانا، اور استغفار کرتے ہوئے جانا۔ آپ دیکھیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے جوان ہوئے، اور وہیں اسی مقام پر غار حرا میں آپ کو نبوت عطا کی گئی، قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ وہ شہر جہاں پر لوگوں نے آپ کو امین اور صادق کے لقب سے ملقب کیا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا نغمہ سنایا تو مکہ کی سرزمین آپ کے لیے تنگ کر دی گئی اور بالآخر آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ جب مکہ چھوڑ کر کے آپ مدینہ گئے تو 10 سال کے بعد، 8 سال کے بعد، سن 8 ہجری میں آپ فاتح مکہ بن کر کے مکہ میں داخل ہو گئے۔ انداز کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے کا؟ وہ مکہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا، جہاں پر آپ کی زیادتی کی گئی، جہاں پر آپ کو قتل کرنے کی سازشیں رچی گئیں، جہاں پر صحابہ کرام کو وہ تمام تکلیفیں پہنچائی گئیں جو ان تک ممکن ہو سکتا تھا، اب اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک بالکل جھکے ہوئے ہیں، عاجزانہ، انکسارانہ، اور بالکل سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے مکہ کی سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی نے ایک نعرہ لگا دیا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو خون کی ندیاں بہا دی جائیں گی، آج خون ریزیاں ہوں گی۔ جن لوگوں نے ہمیں مکہ سے نکالا تھا آج ان کی خیر نہیں۔ جب یہ نعرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے ٹکرایا تو آپ نے جملے کو بدل دیا اور کہا کہ نہیں، الیوم یوم الملحمہ نہ کہو، بلکہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، آج کرم کا دن ہے، آج تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، سب کو معافی، عام معافی ملتی ہے۔ آج میں وہی کہوں گا جس طرح سے یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، سب کے سب تم لوگ آزاد۔ یہ داخل ہونے کا انداز اللہ نے وہی تعلیم دی۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ شکر بجا لاؤ، تزلزل کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ شہر میں داخل ہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، حِطَّہ کہتے ہیں استغفار پڑھتے ہوئے داخل ہو، توبہ کرتے ہوئے داخل ہو، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہو۔ نغفر لکم، اگر ایسا کرو گے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور احسان وہ کرنے والوں کو مزید بدلہ عطا کریں گے۔ لیکن ہائے بدقسمتی اس قوم کی، اس نے اللہ کے الفاظ کو ہی بدل دیا، اللہ کے الفاظ کو ہی بدل دیا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، جو ظالم تھے، ان لوگوں نے اس بات کو ہی بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی۔ ان سے کہا گیا کہ حطہ کہتے ہوئے داخل ہو، استغفار کہتے ہوئے داخل ہو، توبہ کہتے ہوئے داخل ہو، تو انہوں نے حطہ کے بجائے حنطہ کہنا شروع کر دیا۔ ہمیں تو گیہوں چاہیے، من سلوا نہیں چاہیے۔ آگے آ رہی پوری بات، ہمیں آٹا چاہیے، ہمیں چاول چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں مولی چاہیے، ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے من سلوا۔ ناقدری کرنے لگے، حطہ کے بجائے حنطہ کہنا شروع کر دیا، اور بجائے سجدہ شکر ادا کرنے کے وہ بالکل سورین کے پر گھسیٹتے ہوئے گھس گئے شہر میں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی اور کہا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ بنی اسرائیل کے جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں اس میں بڑا سبق ہمارے لیے ہے، بڑا سبق ہمارے لیے ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کی بارش کی بنی اسرائیل پر، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ پر انعامات کی بارش کی ہے۔ اگر ہم اسی طرح سے جس طرح سے بنی اسرائیلیوں نے ناقدری کی، کتاب ہدایت کی ناقدری کی، من سلوہ کی ناقدری کی، اللہ کے انعامات کی ناقدری کی، اس کے پاداش میں اللہ نے انہیں سزائیں دی، آج ہم بھی اگر قرآن سے غافل ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے غافل ہوں گے اور دین اور شریعت سے غفلت برتیں گے تو ہمارے بھی انجام ان سے کوئی غیر نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے بھی انجام وہی ہونے والا ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ ہم نے ان ظالموں پر جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی اور اللہ کے الفاظ کو بدل دیا، رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ایسے فاسقوں کو فسق کے بدلے میں ہم نے آسمان سے رسوا کن عذاب نازل کیا۔ اور وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ نے ان کو طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیا اور اس طاعون کی بیماری سے تقریباً 70,000 بنی اسرائیل لقمہ اجل ہو گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔